الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے انتہائی قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں کچھ گزارشات عرض گزار کرنی ہے۔ اس وقت تمام دنیا کے اندر بالعموم اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر ایک بے اضطرابی، بے چینی اور بے سکونی کی کیفیتیں، ظلم اور بربریت کی دستانیں، حیوانیت کا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے، انسانوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ ہمارا اسلام ایک عالمی پروگرام ہے، ایک نفع بخش دین ہے۔ یہ انسانوں کو نفع دیتا ہے، اذیت اور نقصان سے بچاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں صہیونی طاقتوں نے، یہودیت نے ایک بہیمیت، حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سابقہ داستانوں کو دہرایا ہے کہ فلسطین اور غزہ کے نہتے مسلمانوں کو اور پھر معصوم بچوں کو، پھر عورتوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ انسانیت سوز سلوک ان سے، ان کے راشن پانی کی بندش، یہ عجیب ظلم کی داستان ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ یہودیت ایک خطرناک چیز ہے۔ جب انسان بگڑ جائے تو یہ حیوانوں سے بدتر ہوتا ہے۔ یہودیت ہو، اسرائیل ہو، یہ پہلے تھے، نیک لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، ان کے خاندان کے اندر دین والے لوگ آئے تھے، انبیاء آئے تھے، ایک تسلسل دین کا چلا تھا۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں بھی سبق نصیب فرمائے۔ جب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنی تورات کے اوپر عمل کو چھوڑ دیا، تو ان کے اندر بگاڑ آیا، پھر ان کے اندر حیوانیت آئی ہے، پھر ان کے اندر بہیمیت آئی ہے۔
لیکن یہ ساری چیز آج مسلمان بھی سوچے یہ کیوں آئی تھی؟ جب انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا تھا، جب انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑا تھا، جب اللہ کی شریعت کو چھوڑا تھا، تو یہی نبیوں کے خاندان والے لوگ تھے، علماء کے خاندان والے لوگ تھے، لیکن نبی زادے تھے، علماء زادے تھے، اولیاء زادے تھے، بعد میں مکمل حرام زادے ہو گئے ہیں۔ اور سبب انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑنا تھا، دین کو چھوڑنا تھا، اپنی کتاب کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، برباد ہو گئی۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے بچائے۔ مسلمان بھی آج اس تنبیہ میں رہے، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان نام ایک استعمال کرتا ہے، لیکن مسلمان اصل وہ ہوگا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور پیروکاری کرے۔ مسلمان وہ ہوگا جو قرآن مقدس کا تابعدار نظر آئے، قرآن مقدس کی تعلیمات سے روشناس نظر آئے، اور اپنے نبی کی لائے ہوئے دین اور شریعت کے تابع نظر آئے گا۔ یہ عظمتوں والا ہے، دین عظمت والا، شریعت عظمت والی، قرآن عظمت والا، نبی عظمت والا، ان کا پیروکار بھی انشاءاللہ عظمت والا ہے۔ لیکن عظمت والے دین کو ہم چھوڑ دیں، عظمت والی شریعت کو چھوڑ دیں، عظمت والے دین کو، قرآن کو ہم چھوڑ دیں، اور میں کہوں میں مسلمان ہوں، میرے اندر کیا چیز اسلام ہوگی؟ پھر یہ اسلام کے لفظ اور مسلمان کے لفظ سے خوش فہمی میں رہ کر غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہودیوں میں یہی بگاڑ ہے، یہودیوں کے اندر بھی یہی بگاڑ آئی تھی۔ اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، تورات کو چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان کی تعلیمات کو چھوڑ گئے۔ انبیاء کی تعلیمات، انبیاء ان کے اندر آئے تھے، جب چھوڑا حیوان بن گئے، بدترین بن گئے دنیا کے۔ اور قرآن ان کا جگہ جگہ تذکرہ بھی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے تذکرے مختلف جگہوں میں کیے ہیں۔ قرآن کی پہلی سورت ہے سورۃ البقرہ، دوسری سورت ہے، پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری سورۃ البقرہ لمبی سورت ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے ان یہودیوں کی 40 قباحتیں، خباثتیں ذکر کی ہیں کہ جب یہ اپنے نبیوں کی، اپنی شریعت کی، اپنی کتاب کی تعلیمات سے ہٹے، ان کے اندر یہ خباثت پائی جاتی تھی۔ اور پناہ بہدا قرآن نے ذکر کیا کہ بڑے خبیث اور لعین قسم کے لوگ ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے، اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ لیکن مسلمان اپنے قرآن پر عمل نہ کر کے نا، ان کو اپنے چچا بنا بیٹھا، اپنا آقا بنا بیٹھا۔ کاش تو قرآن کو سمجھ کر آگے چل جاتا کہ رب جو کہتا ہے وہ سچ ہے، رب کی کتاب کہتی ہے وہ سچ ہے، ذرا احتیاط سے چل۔ لیکن ہم نے قرآن پیچھے چھوڑا اور محبت کے آگے تعلق استوار کیے، نتیجہ بڑا خطرناک آیا ہے۔ یہی یہودی جب اپنے دین کو چھوڑے، بگاڑ آئی ان میں، اور اللہ نے ان کے بگڑے ہوئے انداز کی وجہ سے ان کو بندر بھی بنایا ہے۔ یہ وہ بگڑی ہوئی قوم ہے، خنزیر بھی ان میں سے بنے ہیں، حدیث میں چوہے بھی ان میں بنے ہیں، چوہے، حدیث میں ذکر چوہوں کا آیا ہے۔ اور قرآن نے ذکر کیا جب نبیوں کی تعلیمات سے تمسخر کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے نبیوں کی تعلیمات سے، او جی ہم یہ کوئی تعلیمات نہیں مانتے، آگے عقل لے کر آگے شریعت کے آگے، اور عقل بھی بگڑی ہوئی، سیدھی عقل ہو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، بگڑی ہوئی عقل جب شریعت کا مقابلہ کرنے لگی انہی یہودیوں کی، انہی اسرائیل کی، قرآن نے ذکر کیا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جب انہوں نے شریعت کا مذاق اڑا کر شریعت کے احکام کو توڑنا شروع کیا ہے، اللہ نے تکوینی حکم دیا، ان سارے بنی اسرائیل کو فرمایا بندر ذلیل کیے ہوئے بن جاؤ۔
قرآن نے اعلان کیا اور بندر ہو گئے. رب نے کہا کونو قردۃ خاسئین، ذلیل کیے ہوئے بندر ہو جاؤ. اللہ نے ان کو بندر بنایا تھا، اور وہ بندر ایلا کی بستی میں تھے. جب ان کی شکلیں مسح ہو گئیں بندر بن گئی. کرتوتوں سے، گندے کرتوتوں سے اللہ نے ان کو بندر بنایا. اور جو علماء طبقہ قریب رہتا تھا انہوں نے کہا جدھر سے شرارت، گالی گلوچ، آواز نہیں آتی ہے، وہ سارے وہاں نکل کر گئے. آگے جوان بندر بنے ہوئے تھے، بوڑھے خنزیر بنے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. چونکہ علماء کو جانتے تو تھے. علماء نے کہا ہم نے تمہیں بتیرا سمجھایا، تم نہیں سمجھے تھے. اب پاؤں پکڑے، چیخ چیخ کر بڑے بڑے بندر آفتیں، بڑے بڑے بڈھے خنزیر عورتیں رو رو کر کہیں کہ یہ تباہ ہو گئے ہیں، دیکھو ہمارا حال یہ ہو گیا. فرمایا ہم نے بڑا سمجھایا، تم نے حد کراس کر دی تھی، تم دین کی حدود کراس کر چکے تھے، دین کے مذاق اڑاتے، دین والے علماء کا مذاق اڑاتے تھے تم. اللہ نے تمہارا حشر یہ کر دیا. قرآن نے ذکر کیا 3 دن تک یہ چیختے رہے، چلاتے رہے، ذلیل ہوتے رہے. اور انسان ہے، ترس آتا ہے. مسلمانوں کو ترس آیا، ان کو کھانا بھی دیتے تھے، پانی دیتے تھے، دودھ دیتے تھے، کھا لو کچھ. تیسرے دن کے بعد اللہ نے ان کو خوار کر کے سب کو مٹا دیا. جو بندر بنے تھے خنزیر بنے، اللہ نے ختم کر دیا. تو یہ ان کے گندے کرتوتوں سے اللہ نے ان کو برباد کیا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جگہ سے گزرتے ہوئے مجاہدین جا رہے تھے، اللہ کے نبی بھی ساتھ. آگے ایک بستی ہے، وہاں بڑے بڑے چوہے، بڑے، ایک چھوٹا چوہا ہوتا ہے نا ہماری گلیوں میں، یہ بھی بڑے بڑے آج کل ہو گئے کھا کھا کر، لیکن بڑے چوہے انسانوں کی طرح، بڑے بڑے جیسے گدھا، کتے سے بھی بڑے، کتا بھی چھوٹا ہوتا ہے. کہا اللہ اتنے بڑے بڑے چوہے، بڑے حیران ہوئے. اور وہ چوہے دیکھ کر انسانوں کو دیکھ کر انسانوں کے قریب آ رہے ہیں، پاؤں میں آ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. لجاجت ہوتی نا، کتے کو بھی کھانا ڈالو تو وہ بھی پاؤں میں آ جاتا دم ہلا کر. تو یہ بھی لجاجت کر رہے تھے. مجاہدین نے کہا یہ بھوکے ہیں. مجاہدین نے ان کے جو اپنا راشن تھا ان کے آگے ڈالا، اور اونٹنیاں ساتھ تھیں، اونٹنی کا دودھ دھویا کہ ان کو دودھ پلا دو، چوہے ہیں، بھوکے ہیں. اور ہمارا اسلام کہتا ہے نفع بخش بنو. ہمارا اسلام نفع بخش ہے. اگر حیوان کیوں نہ ہو لیکن نفع دو، نقصان نہ دو. نقصان صرف موذی کو دیا جاتا ہے ہمارے اسلام میں. تو مسلمانوں نے اس کو دودھ پلایا، دودھ ڈالا، پلایا نہیں، ڈالا، وہ دودھ ہی نہ پیے. سوچ میں پڑ گئے یہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے. تو یہ تو علماء تھے، پھر علماء کا دماغ گھوما، کہا یہ دودھ کیوں نہیں پیتے ہیں، اونٹنی کا ہے اور ہیں بڑی بڑی آفتیں چوہے. نے کہا معلوم ہوتا ہے ایک علاج کرتے ہیں، اگلا قدم اٹھاؤ. کہا بکریوں کا دودھ لے آؤ. بکریوں کا دودھ دھو کر ڈالا ان کے آگے. یہ علماء تھے ان میں، انہوں نے پینا شروع کر دیا. عوام نے کہا علماء کو یہ کیا بات ہے؟ علماء نے کہا بات سمجھ آ گئی، اتنے بڑی بڑی بلائیں چوہے ہیں، یہ عام چوہا نہیں ہے، یہ بگڑا ہوا انسان ہے. اور پھر دودھ اونٹنی کا ڈالا، انہوں نے نہیں پیا. یہ بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا ہے. کہا انہوں نے اس لیے دودھ نہیں پیا، تھے بنی اسرائیل. تو ہم نے اگلا تجویز ہمارے ذہن میں آ گئی، تبھی تو ہم نے بکریوں کا دودھ ڈالا. حقیقت کھل گئی ہے. اور پھر وہ چیخ رہے تھے. مجاہدین نے 2-3 دن ان کو کھانا کھایا. جس قوم کو اللہ بگاڑ دیتا ہے، مسح کر دیتا ہے شکل، وہ 3 دن تک نمونہ عبرت رہتی لوگوں کے سامنے. 3 دن کے بعد اللہ ختم کر دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. 3 دن کے بعد اللہ نے ان چوہوں کا خاتمہ کر دیا، مر گئے. تو شکل مسح کس کی ہوئی؟ انہی خنزیروں کی. یہ یہودی تھے، یہ صہیونی تھے. اپنے گندے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلیل کیا. کبھی بندر بنایا، کبھی خنزیر بنایا، کبھی چوہے بنائے. اللہ ہم سب کو بچائے. لیکن ساتھ ساتھ میں نے ابتدا میں ذکر کر دیا، ان کو اللہ نے یہ بگاڑا کیوں؟ جب اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، تو جب اپنی کتاب تورات کو چھوڑا ہے، جب اپنے دین و اپنی شریعت کو چھوڑا ہے. مسلمانوں تمہیں بھی یہی بات ہے.
اگر رب کے قرآن کو، محمد کے فرمان کو چھوڑ دو گے، شریعت کو، یہودی نبیوں کی اولاد ہو کر برباد ہوئے تو ہم بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اس لیے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑنا لازمی ہے، ادب و احترام لازمی ہے۔ عظمت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، عزت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، محمد کی غلامی میں رکھی ہے۔ اللہ ہمیں سچے نبی کی سچی غلامی نصیب فرمائے، ادب و احترام نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے لیے نشان عبرت ہے، اللہ نے عبرت کے لیے یہ ذکر کیا ہے۔ اور قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے بندر بنائی، فجعلناها نکالا، ہم نشان عبرت ان کو بنا چکے تھے۔ آئندہ آنے والی انسانوں سوچو، تم یہ کرتوت کرو گے تمہیں بھی برباد کر دیں گے۔ تو یہ صہیونی یہودی ظالم اسرائیل یہ تھے خاندان نبوت میں سے، لیکن نبیوں کی تعلیمات چھوڑا برباد ہو گئے، بندر بنے، خنزیر بنے۔ جو بچے ہوئے آج اسرائیل کے اندر موجود ہیں، انہی کا بچہ ہوا یہ وہ کچھ شیطانی ٹولہ ہے۔ اللہ اس سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو بچے ہوئے ہیں نا، ان کی بھی تاریخ ہے۔ یہ تھے مدینہ کے اطراف میں، مدینہ کے اطراف میں بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، انصار اور مہاجرین کو ملا کر ایک اسلامی حکومت بنائی۔ یہ یہودیوں کا بڑا غلبہ تھا۔ بنو قینقاع وہاں تھا، بنو نذیر وہاں تھا، بنو قریظہ وہاں تھا، یہ سارے یہودیت وہاں تھے۔ نبی نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ہمارے ساتھ چلنا، ہم آپ کو اس ریاست اسلامی کے اندر حق دیں گے، آپ کی جان، مال، عزت، آبرو مفت، اور آپ کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے، لیکن اسلام کے خلاف سازشیں نہ کرنا۔ ان ظالموں نے قدم قدم پہ اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ قرآن نے ان کو ذکر بھی کیا۔ بنو نذیر نے بہت بڑی غداری کی ہے، نبی کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تو ایک معاہدے کے لیے ایک سازش کیا کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ نبی ہیں، ہمارے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے آپ بھی اپنے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی لے آؤ، بات چیت کریں گے تو معاملہ حل ہو جائے۔ اتنے خبیث قسم کا یہ یہودی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والا اللہ ہے، نبی کو کیا پتہ اوپر سے اور ہے، اندر سے بے ایمان اور ہے، لیکن نبی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، وحی کا سلسلہ ہوتا ہے، اللہ بتا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر بن خطاب بھی ہے، اور صحابہ بھی ہیں، چلے گئے، انہوں نے استقبال کیا، ماشاءاللہ اپنا جتلایا استقبال، ہم ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں، ہم نے جگہ بنائی فلاں جگہ، ادھر وہ قوم ہوگی، ادھر دوسری قوم ہوگی، درمیان میں ادھر آپ بیٹھیں، ایسے بٹھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بہترین گدے شدے تکیے لگا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے، ساتھ ابو بکر ادھر بیٹھے سامنے، عمر بیٹھ گئے، پیچھے صحابہ بیٹھ گئے، ادھر ان کے غنڈے ادھر سامنے کھڑے ہیں، جی دوسرا گروپ ادھر آئے گا دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی تھے۔ ایک عورت بھی تھی، مسلمان عورت، یہودی کے نکاح میں تھی، اس عورت نے اپنے بھائی کو بتا دیا، مسلمان عورت نے اپنے بھائی کو بتا دیا، اللہ کے نبی کو بتاؤ کہ بڑا خطرناک موقع ہے، یہ آپ سے فیصلہ کرانے نہیں آئے، یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے پروگرام میں ہے۔ ابھی عورت نے اپنے بھائی کو بتایا، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا، جبرائیل ایک دم آ گیا، جبرائیل نے آ کر کہا قم یا نبی اللہ، اللہ کے نبی اٹھو یہاں سے، اور ساتھ کہا اب وہی آ گئی ہے، جبرائیل آ گیا، وہی ہے، نبی تو وہی کا پابند، نبی اٹھے فرما جاؤ، تو جبرائیل لے کر نکل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، پیچھے سے دیوار بہت بڑی تھی، دڑم نیچے لگی ہے، کیا تھا؟ نبی کو بٹھا کر فیصلہ نہیں کرانا تھا، بہت بڑی دیوار پیچھے غنڈے کھڑے کیے ہوئے تھے، نبی کو ہم بٹھائیں گے تم دیوار گرا دینا، نبی دیوار کے نیچے دب کر، کتنے خبیث تھے یہ ہمارے نبی کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ مسلمان ان سے خوش فہمی کے تعلقات قائم کریں، اللہ بچائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دیوار گری، صحابہ کو بھی پتہ چلا یہ کیا،
بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو جبریل نے یہ نہیں بتایا دیوار گرنے، مجھے کہا اٹھ، میں اٹھ گیا، مجھے نہیں پتہ چلا۔ آگے عورت کا بھائی بھی مل گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کے قتل کی سازشیں ہیں، ان جتنے یہودی بیٹھے ہوئے ان کی بغل میں چھرے ہیں زہر کے ساتھ، یہ آپ کے اوپر حملہ کرنے والے بھی ہیں، دیوار بھی گرائیں گے، باقی ساتھیوں کے انہوں نے چھرے مارنے زہر آلودہ۔ اتنے سازشی تھے، ریاست مدینہ میں نبی کے ساتھ معاہدہ بھی کر رہے ہیں اور نبی ان کا تعاون بھی کر رہا ہے، نبی ان کو تحفظ بھی دے رہا ہے، اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ یہ وہی بنو نذیر تھے۔ نبی نے بعد میں ان کا محاصرہ کیا، ان کی غلطیاں پتہ چلی، ان کو جلا وطن کر دیا کہ بھائی مدینہ کی ریاست کے قریب سے نکلو، چلو تم دوبارہ شرارتیں کرو گے، ریاست کا تحفظ ضروری ہے مرکز کا۔ ان کو خیبر چلے گئے، بعد میں خیبر میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بڑی سازشیں کی۔ آخر میں نبی نے سن 7 ہجری کے شروع میں محاصرہ کیا خیبر کا، خیبر بھی فتح کر دیا، وہ لمبی تفصیل ہے۔ اور نبی نے خیبر سے ان کو کہا چلو نکلو یہاں سے۔ اس وقت ان کے بڈھے بڈھے آئے علماء، آ کر نبی کے پاؤں پکڑتے روتے، ہم بڈھے ہیں، ہم ایک سوال کرتے ہیں، علاقہ فتح آپ نے کر لیا، قلعے ہمارے آپ کے ہو چکے ہیں، باغات آپ کے ہو چکے ہیں، زمینیں آپ کی ہو چکی ہیں، سارا کچھ آپ کا ہو چکا ہے، ہم جلا وطن نہ کرو، ہم مزدور بن کر یہاں رہیں گے، تو آدھی آمدنی آپ کی ہوگی آدھی ہماری ہوگی، ہم مزدور ہیں، مزارع۔ نبی نے ان کو قبول کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ نبی نے فرمایا رحمت للعالمین ہو کر میں اجازت دیتا ہوں، اللہ کا فیصلہ تمہاری حباست پر آنے والا ہے، جب آئے گا تم یہ نہ کہہ دینا نبی نے ہمیں یہاں ٹھہرایا، تمہیں نکلنا پڑے گا۔ 2 سال بعد فیصلہ آ گیا، اللہ نے فرمایا نبی نکال ان کو عرب سے، یہ شیطنت والے لوگ ہیں، شرارتی طبقہ ہے، یہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہمیشہ بغاوت کرے گا، نکال اس کو مرکز سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں، نبی نے وفات سے پہلے بھی، وفات سے 1 سال پہلے بھی اعلان کر دیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب کا جتنا ایک مرکز اسلام ہے اس کے اندر یہود و نصارہ کو باہر نکال دو، گندے انڈوں کو، پاکیزہ مرکز میں یہ ناپاک نہیں رہ سکتے ہیں۔ نبی نے یہ وصیت کی ہے، اور اپنی مرض الوفات میں نبی نے خصوصی بار بار نصیحت کی صحابہ کو، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ یہودیوں کو میں نے خیبر میں عارضی پناہ دی تھی، ان کو نکال دو، عرب کے سارے علاقے سے باہر کر دو، یہ ناپاک سازشی لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ کا کرنا ان کو باہر۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، عمر بن خطاب کے دور میں انہوں نے ابو بکر کے دور میں انہوں نے شرارتیں کر دیں، بڑی بغاوت اٹھی، ابو بکر صدیق ان بغاوتوں کو دبانے میں 2 سال لگا رہا، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اسلام کو محفوظ کیا، اسلام کو تحفظ دیا، مسلمانوں کو تحفظ دیا، اسلامی حکومت کو اس نے تحفظ دیا، اسلام بچا کر ہمیں ابو بکر نے دیا، وگرنہ اس وقت اسلام کا شرادہ بکھر رہا تھا ان کی بےایمانیوں کی وجہ سے۔ عمر آیا، اسلامی حکومت تو ابو بکر نے سنبھال لی تھی، عمر آتے ہی پہلا کام کیا یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر کر کے رکھ دیا، نکلو یہاں سے۔ اے بڈھے پھر آ گئے، جی آپ کے نبی نے ہمیں یہاں ٹھہرایا، تو نکالتا ہے نبی کا خادم ہو کر؟ اس نے کہا مجھے نبی کا فرمان یاد ہے، تم نے عارضی یہاں پناہ لی تھی، نبی نے تمہیں کہا تھا بڈھو علماء آ جاؤ سامنے، کہا تمہیں تمہاری یہ شرارتیں تھیں، نبی نے گنی تھیں؟ جی۔ فرمایا نبی نے کہا تھا تمہیں ایک دفعہ ذلیل ہو کر یہاں سے نکلنا پڑے گا؟ جی۔ فرمایا نکلو، تم بڑے ذلیل اسلام کے خلاف کام کرتے ہو۔ اب ان کو عرب سے نکال کر اریحہ اور تیماء کی محدود بستی میں عمر نے بند کیا تھا، یہ وہی اریحہ اور تیماء سے یہ پھیلے ہی اپنی ریاست اسرائیل بنانے کے چکر میں، اور فلسطین نے ابتدا میں ان پہ رحم کیا، زمینیں دیں، مکانوں کے لیے دیں، رہائش کے لیے دیں، باغات کے لیے دیں۔ آج فلسطینیوں کا حشر کیا ہو گیا ہے، اللہ ان ظالموں کے شکنجے سے مسلمانوں کو بچائے۔ یہ بدبخت قوم ہے، مسلمانوں یہ تمہارے نبی کو معاف نہیں کرتے، تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ اپنے نبیوں کے وفادار نہیں تھے، یہ ہمارے وفادار کہاں ہیں؟ یہ بگڑا ہوا حیوان ہے، یہ بگڑے ہوئے شیطان ہیں، یہ شیطانی طاقتوں کا سہارا لے کر چلے ہیں، آج بھی شیطانی طاقتیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں۔ اگر وہ شیطانی 5 طاقتیں، بڑے شیطان امریکہ،
برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یہ بڑی طاقتیں ان کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں، انشاءاللہ مسلمان فلسطین کی بہن بھی ان کو زندہ نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ۔ اتنی طاقت ایمانی موجود ہے، لیکن یہ بڑے بدماشوں نے ان کو اسلحہ، ان کو راشن، ان کو ساری سہولتیں فراہم کر کے عرب کو گرفتار کرنے کے لیے ان بڑے بدماشوں کی سازش ہے وہاں، ان کو پناہ دے رہے ہیں، سارا تحفظ کر رہے ہیں، اور آج ہمارے مسلمانوں کا وہاں حشر کیا ہوا ہے۔ بیت المقدس ہماری مسجد مرکز وہ چھین کر استبل بنایا ہوا تھا، اور وہ ہماری بھی غیرت کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی غیرت جھنجھوڑی جا رہی تھی کہ تمہاری مسجد استبل بنی ہوئی ہے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو ہمت دے غیرت کی، انہوں نے بڑے طریقے سے حملے کر کے فلسطین کی مسجد کو، بیت المقدس کو بھی اپنے قبضے میں لیا، دیگر علاقے بھی اپنے قبضے میں لیے۔ ابتدائی مرحلے میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا، لیکن موجودہ بمباری ان کے اوپر سخت ترین ہے۔ مسلمان سچے دل سے استغفار بھی کرے، مدد کی دعا بھی کرے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے، اور ان ظالموں کو اللہ ہدایت دے، نہیں تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ جو غزہ کے معصوم بچوں کو تباہ کر رہے ہیں، عورتوں کو تباہ کر رہے ہیں، پانی بند کر چکے ہیں، پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بم مار کر تباہ کر دیے چشمے ظالموں کے۔ یہ پانی بند کرنا کون سی صورت ہے؟ یہ آج ہمارے پاس ہے، کل تمہارے پاس ہے، فائدہ تو لے لینا، لیکن سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہم پوری دنیا میں احتجاج ہے، ہم بھی اس بات کا پرزور احتجاج کرتے ہیں، اپنے ارباب اقتدار کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق ان بڑے بدماشوں سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ ان بدماش اور شیطانی طبقے کا تعاون نہ کرو، اور اس بدماش طبقے کو روکو ظلم سے، وگرنہ مسلمان اپنی غیرت میں آ کر اپنا کام کر کے دکھائے گا، اور پھر تمہیں بھی چیخنا پڑے گا۔ آج کا بدماش امریکہ، روس پارا پارا ہوا تھا انہی مجاہدین سے، انشاءاللہ یہ امریکہ بھی پارا پارا ہو کر رہے گا۔ یہ کب تک آگے چلے گا؟ اور آج یہ بربریت مچا رہا ہے اور پوری قوت ان کو دے رہا ہے۔ اگلا مرحلہ انشاءاللہ اس کی بربادی کا ہے، اور اللہ اس کو برباد کرے گا۔ ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور آپ سے بھی ہے درخواست، ابھی انشاءاللہ جمعے کے بعد راجہ بازار سے مسلمانوں کا ایک غیرت والا جلوس جائے گا، اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور صہیونی بربریت کے خلاف ہیں، ان کے ہم نواؤں کے ہم خلاف ہیں۔ اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ۔